بچپن سے لے کر وفات تک بدعات کی لائن ہے، اور محرم سے لے کر ذوالحج تک لائن ہے۔ اور پاکستان میں، انڈیا میں، ہمارے وہاں کیلنڈر جو چھوٹا پاکٹ سائز کا جس کو جنتری کہا جاتا ہے، کبھی کسی جنتری کو کھول کر دیکھے، محرم سے لے کر ذوالحج تک کوئی تاریخ خالی نہیں ملے گی جس میں کوئی نہ کوئی عرس نہ لکھا ہوا ہو۔ کہاں سے آ گئے یہ عرس، یہ میلے، یہ قبروں پر جشن، یہ قبروں پر بھنگڑے؟ پتہ نہیں کس چیز کا نام ہم لوگوں نے عبادت رکھا ہوا ہے۔ عرس شریف پر کیا ہوتا ہے؟ باقاعدہ بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، میوزک ساز کے ساتھ قوالیاں بجتی ہیں۔ نیچے حضرت صاحب کو یہ ثواب پہنچایا جا رہا ہے کہ ان کی قبر کے اوپر قوالی کروائی جا رہی ہے۔ اور قوالی ہے کیا؟ ایک تو قوالی کے الفاظ ہیں، وہ ہمارے یہاں نعتیں ہوں یا قوالیاں ہوں، آج کل پاکستان اور انڈیا میں یہ دونوں چیزیں ہی ایسی ہیں کہ نہ خدا کا نہ خدا کے بندے کا، مصطفیٰ کا کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کو بھی چھوڑ دیں، قوالی جس وقت اچھی بات کے ساتھ بھی ساز شامل ہو جائے تو وہ حرام ہو جاتی۔ ساز حرام ہے۔ قرآن کریم، حدیث رسول، آئمہ اربع تمام کے نزدیک یہ ساز و آواز اور گانا بجانا حرام ہے، لیکن ہمارے درباروں پر، ہمارے مزاروں پر کیا ہوتا ہے؟ حضرت صاحب کا عرس ہے اور قوالی بج رہی، ساز بج رہے۔ اور قوالی کا معنی کیا ہے؟ عربی علاقہ ہے، عربی ملک ہے، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ قالا یقول قائل کا معنی کہنے والا، قالا یقول قائل کہنے والا، اور قوال اس کا مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے زیادہ بک بک کرنے والا۔ یہ لغوی معنی ہے قوالی کا، جو زیادہ بکے وہ بڑا قوال۔ اور قوالوں کی قوالیاں کیا ہوتی ہیں؟ مزار شریف پر کھڑے ہو کر حضرت کی قوالی جو ہے وہ گائی جا رہی ہے۔ اگر نشہ ہوتا شراب میں تو بوتل ناچتی۔ کیا ثواب پہنچا رہے ہو اپنے بزرگوں کو؟ کن تعلیمات کو نشر کر رہے ہو؟ لوگوں کو کیا تاثر دے رہے ہو؟ لوگوں کو شراب کی لت لگانے کے لیے بدبخت کہہ رہا ہے اگر نشہ ہوتا شراب میں تو ناچتی بوتل۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پیو۔ قرآن کریم حرام کہے، حدیث رسول حرام کہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ شراب حرام ہے، یہ بدبخت کہتا ہے اگر نشہ ہوتا شراب میں تو بوتل ناچتی۔ یہ مزاروں پہ قوالیاں گائی جا رہی۔ اور یہ تو ایک مثال ہے، اس قسم کی بےہودگیوں سے بری ہوئی قوالیاں عید میلاد النبی کے موقع پر، سرکاروں کے پاس، ان کے درباروں پر، آج پاکستان اور انڈیا میں اس کی بھرمار ہو چکی ہے۔ ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے تو یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ محرم، ادھر محرم کی پہلی تاریخ شروع ہوئی، اللہ کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینے کا آغاز ہوا۔ محرم حرمت والا ہے یا نہیں؟ اور کیا حضرت امام حسین کی شہادت سے یہ حرمت شروع ہوئی تھی؟ ہمارے یہاں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ امام حسین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، بلکہ امام حسین علیہ السلام کہیں جو لوگوں کا کلمہ ہے، امام حسین علیہ السلام سے لے کر ماہ محرم کو یہ مقام حاصل ہے۔ اور اللہ کے بندو، اپنی کتاب قرآن تو پڑھو، دور نہ جاؤ، صرف قرآن کھول کر دیکھو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ توبہ، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔
اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12. کب سے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ سے لے کر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر نہیں، بلکہ یوم خلق السماوات والارض، تب سے جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان بنائے، اللہ نے ہمارا کیلنڈر تب سے تیار کر کے بھیجا ہوا ہے. اس آیت میں مہینوں کی تعداد 12 اور آگے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے عزت والے، برکت والے. اور وہ 4 مہینے برکت والے کون ہیں؟ قرآن نے نہیں بتایا، لیکن قرآن کے ترجمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں آیا ثلاث متوالیات، وہ 4 مہینے ان میں سے 3 مسلسل ہیں. ثلاث متوالیات وہ کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم، یہ 3 مہینے مسلسل. ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، فرمایا 4تھا مہینہ ہے رجب کا جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے، یہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے. اللہ رب العزت نے ماہ محرم کو حرمت والا بنایا، اللہ رب العزت نے ماہ رجب کو حرمت والا بنایا. ان 2 مہینوں کی حرمت کا ہم کیا تماشا لگاتے ہیں؟ ہمارے پاک و ہند میں کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے. پہلی تاریخ ہلال محرم نظر آتا ہے تو کچھ لوگوں کی 4 پائیاں الٹ جاتی ہیں، 4 پائیوں پہ سونا ختم، کپڑے بدل جاتے ہیں، رنگ برنگے لباس پہننے والوں کے یہاں کالا لباس شروع ہو جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں یا نہیں؟ محرم کی پہلی تاریخ، مقدس مہینہ، حرمت والا مہینہ اور سال کا پہلا دن، اور ہمارے مسلمان نے اس کے ساتھ یہ حشر کیا کہ کالے کپڑے. اللہ رب العزت نے خیر و برکت کے ساتھ نئے سال کا آغاز کیا ہے، خوشی مناؤ، اللہ کا شکر بجا لاؤ. سوگ کس بات پر؟ کہیں گے جی یہ مہینہ وہ ہے جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی. سوگ منانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ حکم دیا ہے؟ 3 دن. اور اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کو 4 مہینے 10 دن. قرآن نے کہا 4 اشہر و 10، 4 مہینے اور 10 دن وہ عورت سوگ منا سکتی ہے جس کا شوہر فوت ہو، بھائی فوت ہو، باپ فوت ہو، بیٹا فوت ہو، چاہے کوئی دوسرا رشتہ دار فوت ہو، صرف 3 دن. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو فوت ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 4 مہینے 10 دن ہوئے یا نہیں؟ سب سے لمبا افسوس تو یہی تھا نا. 4 مہینے 10 دن لمبا پیریڈ ہے جو بیوی کے لیے ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید ہوئے 1400 سال ہو رہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کس قسم کا سوگ ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ فوت ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھو، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے عمل کرو. ان کی بیوی 4 مہینے 10 دن سوگ منائے، دوسرے کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ قائم رکھے. یہ 1500 سال سے سوگ منائے چلے جا رہے ہیں. کالا کپڑا پہنتے ہیں، لگتا ہے کہیں دال میں کوئی کالا ہے. آپ کو بھی لگتا ہے یا نہیں؟ مجھے لگتا ہے، میں نے پچھلے عرصہ میں تھوڑا سا قرآن کریم کی بعض آیات پر غور کیا تو مجھے لگا کہ قرآن میں تاریخ انسانیت کا تسلسل یہ بتاتا ہے
کہ ہمیشہ جو آدمی جرم کرتا ہے وہی روتا ہے، وہی پیٹتا ہے، وہی ماتم کرتا ہے۔ قرآن کریم حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا میں مختصر سا تذکرہ کرتے ہوئے گزر جاتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور پھر اس کی لاش کو کندھے پہ لاد کر روتا پھر رہا ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے، یا ویلتا میں ہلاک ہو گیا، باپ اپنے بھائی کو قتل کر بیٹھا ہوں، اب میں کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے 2 کوے بھیجے، قرآن کریم نے بڑا صاف طور پر بتایا، 2 کوے بھیجے، ایک کوے نے دوسرے کو مارا، زمین میں گڑھا کھودا، اس میں بند کیا، اوپر مٹی ڈال دی۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے افسوس کہ میں اس پرندے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس نے تو اپنے بھائی کو مار کے دفن کر دیا، میں اتنا بھی نہیں کر سکتا تھا، مارا بھی خود، افسوس بھی خود کیا۔ تھوڑا آگے آ جائیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے قتل تو نہیں کیا تھا، لیکن قتل کا ڈھونگ تو رچایا، ان کی قمیص پر خون لگا کر اپنے باپ کے پاس لے کر آ گئے۔ قرآن پڑھ کر دیکھیں، سورہ یوسف آیت نمبر 16 کھول کر دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی۔ قرآن نے بتایا، جاؤ اباہم عشاء یبکون، جاؤ اباہم عشاء یبکون، یہ جنہوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، روتے ہوئے باپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ یوسف جو ہے وہ مارا گیا۔ یہ قرآن میں آنے والے واقعات ہیں، لیکن توجہ کی تھوڑا سا غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ انہوں نے یوسف کو خود کنویں میں ڈالا اور خود روتے ہوئے آئے۔